بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قادسیہ کی جنگ میں جیت حاصل کرنے کے بعد اللہ کے لشکر کے سپاہی ایک دوسری جنگ جو قادسیہ کی طرح ہی خطرناک ہونے والی ہے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں صرف خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جہاد جاری رکھنے کے آدیش کا انتظار ہے۔ وہ شہادت کے شوق میں ڈوبے کسریٰ کے تخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کو اتاولے ہو رہے ہیں۔ انتظار بہت لمبا نہیں کھنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہرکانہ مدینے سے کوفہ پہنچ گیا اور کوفہ کے اترادھیکاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا آدیش سنا دیا کہ آپ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوں اور بصرہ سے آنے والے دوسرے مسلم لشکر سے مل جائیں اور پھر ایک ساتھ اہواز ہرمزگان کا پیچھا کرنے کے لیے چل پڑیں اور اس کا خاتمہ کر کے فارس کے تاجدار شہر تستر پر قبضہ کر لیں۔ اسی آدیش میں یہ بھی لکھا تھا کہ بنو بکر کے سردار حضرت معزت بن ثور السدوسی کو ضرور اپنے ساتھ لے جائیں۔ آدیش ملتے ہی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی سینا کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ اپنے ساتھ حضرت معزت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بصرہ کی اور سے آنے والی فوج کے ساتھ آ ملے اور دونوں سینائیں ایک ساتھ اپنی منزل کی اور چل پڑیں۔ اللہ کے لشکر کے جانباز سپاہی شہر پر شہر جیت کر کے اور بت خانوں کو پاک صاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور ہرمزگان ان کے آگے آگے بھاگتا رہا یہاں تک کہ تستر میں جا کر پناہ لے لی۔ تستر بہت خوبصورت اور بے حد مضبوط شہر تھا۔ وہ بہت پرانا ایتہاسک شہر تھا جو گھوڑے کی روپ ریکھا میں بہت اونچی زمین پر بسا ہوا تھا۔ دوجیل نامی نہر اس شہر کو سیراب کرتی تھی۔ اس کے اوپر بہت سے فوارے بنے ہوئے تھے جنہیں سابور بادشاہ نے زمین کے نیچے بنائی گئی نالیوں کے ذریعے نہر کے پانی کو اوپر تک پہنچانے کے لیے بنوایا تھا۔ تستر کے فوارے اور زمین دوز نالیاں عجیب انداز سے بنی تھیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو لوہے کے بہت سخت کھمبوں پر اٹھا کر انہیں شیشے سے ڈھال دیا گیا تھا۔ تستر کے پہلو میں ایک بہت بڑا اور اونچا قلعہ بھی بنایا گیا تھا جس کے چاروں طرف حفاظتی باڑ لگائی گئی تھی۔ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ یہ زمین پر بننے والا سب سے پہلا قلعہ تھا۔ ہرمزگان اپنے لاو لشکر کے ساتھ اس کے اندر چلا گیا اور قلعے کے چاروں طرف اتنی گہری کھائی کھدوا لی جس کو پار کرنا ناممکن تھا اور اپنے ساتھ چنندہ پارسی فوجی نوجوانوں کو لے کر مقابلے کے لیے ڈٹ گیا۔ مسلم فوج نے تستر کی کھائی کے چاروں طرف پڑاؤ ڈال دیا۔ 18 مہینے بیت گئے مگر کھائی کو پار کرنے کی کوئی صورت نہیں بن سکی۔ اس مدت میں پارسی فوج کے ساتھ مسلم فوج کی 80 جھڑپیں ہوئیں۔ ہر جھڑپ دونوں اور کے سرماؤں میں مبارزت سے شروع ہو کر خطرناک جنگ میں بدل جایا کرتی تھی۔ حضرت معزت رضی اللہ عنہ نے ان لڑائیوں میں ایسی بہادری کا ثبوت دیا جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کی بہادری نے دوست دشمن دونوں کو دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کر دیا۔ اس شاندار بہادر سپاہی نے مبارزت میں دشمن کے 100 سپاہیوں کو مار گرایا۔ اس طرح ان کا نام پارسیوں کے لیے دہشت کا اور مسلمانوں کے لیے سمان و فخر کی علامت بن گیا۔ اسی طرح یہ بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خاص طور سے مسلم فوج میں شامل کرنے کا فرمان کیوں جاری کیا تھا۔ ان جھڑپوں کے آخری لمحات میں مسلمانوں نے اپنے دشمن پر اتنا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ وہ کھائی پر بنے پلوں کو چھوڑ کر بھاگنے اور شہر کے اندر چلے گئے۔
اور فاٹک بند کر کے بیٹھ جانے پر مجبور ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی اور زیادہ مشکل امتحان کا سمے آ چکا تھا۔ پارسیوں نے قلعے کے اوپر سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ وہ قلعے کی دیواروں کے اوپر سے ایسی زنجیریں لٹکانا شروع کر دیں جن کے سرے پر آگ میں تپا کر لال بھبوکا کیے ہوئے گولے لٹک رہے ہوتے تھے۔ جب کوئی مسلم فوجی دیوار پر چڑھنے یا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اس کو گولے میں پھنسا کر اپنی اور کھینچ لیتے تھے۔ اس سے اس کا جسم جل جاتا اور جسم کا ماंس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا تھا اور اس طرح اس کی موت ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں کا صبر آخری مرحلے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، تو اپنے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد کر اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تستر کے شاندار قلعے میں حملہ کر کے گھسنے سے نا امید ہو کر قلعے کے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک تیر آ کر گرا جو قلعے کے اوپر سے چلایا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر غور سے دیکھا تو اس میں ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، اے مسلم سردار، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے پریوار اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان کی درخواست کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ دکھانے کا وعدہ کرتا ہوں جس سے تم شہر میں اندر آ سکتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی کاغذ پر امان نامہ لکھ کر اس کی اور اس تیر کو پھینک دیا۔ مسلمانوں کی دی ہوئی امان پر اس انجان شخص نے بھروسہ کیا کیونکہ وہ ان کی وفا اور وعدے کی سچائی سے واقف تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے کھسک لیا اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر یہ حقیقت بتائی، ہم لوگ قوم کے سردار ہیں، ہرمزان نے ہمارے بڑے بھائی کی جان لے لی، ان کے مال اور پریوار پر ظلم کیا ہے اور میرے لیے بھی اس کے دل میں چھل کپٹ بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے اور اپنی اولاد کے سبند میں اس سے محفوظ نہیں ہوں۔ میں نے اس کے ظلم و ستم پر تمہارے قانون کو، اس کے دھوکے پر تمہاری وفا کو اہمیت دی ہے اور سنکلپ لے لیا ہے کہ تمہیں ایسے خفیہ راستے کے بارے میں بتا دوں جس سے ہو کر تم تستر کے بھیتر پہنچ سکتے ہو۔ اب مجھے ایک ایسا آدمی دو جو ہمت ور اور میدھاوی ہو، اچھی طرح تیرنا جانتا ہو تاکہ میں اسے راستہ بتا دوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت معزد بن ثور السدوسی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر چپکے سے ساری بات بتائی اور کہا، اپنی قوم کا ایک عقل مند اور ہمت والا آدمی مجھے دو۔ حضرت معزد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ آدمی مجھے ہی سمجھ لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم خود جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر دیکھو راستہ ٹھیک سے پہچان لینا، دروازہ اچھی طرح یاد کر لینا، ہرمزان جہاں رہتا ہے اس مقام کو دماغ میں بٹھا لینا، اسے اچھی طرح پہچان لینا اور کسی کو کوئی بات ہرگز نہیں بتانا۔ حضرت معزد رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے پارسی رہنما کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ایسی سرنگ میں چلے گئے جو نہر اور شہر کو جوڑتی تھی۔ سرنگ کبھی چوڑی ملتی جہاں پیدل چلنا ناممکن ہوتا اور کہیں اتنی تنگ ہو جاتی کہ تیرنا پڑتا، کہیں پیچدار اور کہیں ٹیڑھی میڑھی چلی گئی تھی اور کہیں سیدھی ملتی تھی۔ اس طرح ہوتے ہواتے وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے شہر میں داخل کیا جا سکتا تھا۔ پارسی نے حضرت معزد رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی کے قاتل ہرمزان کو اور جہاں وہ رہتا تھا اس جگہ کو دکھایا۔ جب حضرت معزد رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کو دیکھا تو چاہا کہ ایک تیر اس کے گلے کے پار کر دیں، لیکن ان کو اپنے امیر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی وصیت یاد آئی کہ کسی کو کچھ بھی معلوم مت ہونے دینا۔ انہوں نے اپنی خواہش کو لگام دیا اور
پاؤں پھٹنے سے پہلے پہلے اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مسلم لشکر کے 300 بہت بہادر، سب سے زیادہ صبر رکھنے والے، سب سے برداشت کرنے والے سپاہیوں کو چنا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ان سب کا امیر بنا کر وصیت کر کے ودا کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے شہر پر حملہ بولنے کی نشانی اللہ اکبر کو چن کر بتا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ہلکا پھلکا لباس پہننے کا آدیش دیا تاکہ پانی اسے بھاری نہ کر دے، اور سب کو صرف تلوار اپنے ساتھ لینے کو کہا۔ ساتھ ہی یہ بھی وصیت کر دی کہ تلواروں کو کپڑے کے نیچے اپنے شریر سے باندھ لیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ رات کی پہلی پہر میں اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے جانباز ساتھی قریباً 2 گھنٹے تک اس خطرناک سرنگ کی کٹھنائیاں جھیلتے رہے۔ کبھی سرنگ کی موجیں ان کو پراست کرتی اور کبھی وہ موجوں کو ہرا دیتے۔ جب وہ زندگی اور موت سے کھیلتے ہوئے اس راستے تک پہنچے جو انہیں شہر تک پہنچانے والا تھا، تو انہوں نے پایا کہ ان کے 220 ساتھیوں کو وہ سرنگ نگل چکی ہے اور صرف 80 لوگ ہی زندہ رہ گئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جیسے ہی شہر کی زمین پر قدم رکھا، تلواریں سونت لیں اور قلعے کے سرکشا کرمیوں پر پل پڑے اور ان کے سینوں میں اپنی تلواریں اتار دیں۔ پھر وہ فاٹک کی اور تیزی سے بڑھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اسے کھول دیا۔ اندر کے مسلمانوں کی تکبیر کا باہر کے مسلمانوں نے تکبیر سے جواب دیا، اور فجر کے سمے سارے باہر کے مسلمان بھی شہر کے اندر گھس آئے۔ اب مسلمانوں اور اللہ کے دشمنوں کے بیچ ایسا گھور جنگ شروع ہوا جس کی بھیاوہتا کی مثال یدھ اتہاس میں بہت کم ملتی ہے۔ اسی وقت جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گھور جنگ کر رہے تھے، ان کی نظر ہرمزان پر پڑی۔ وہ اس پر چیتے کی طرح جھپٹے، مگر سپاہیوں کی بھیڑ نے ہرمزان کو ان کی نظر سے دور کر دیا۔ لیکن اتفاق سے دوبارہ ان کی ہرمزان سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹے اور دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، اور پھر قسمت کا لکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا وار اوچھا پڑ گیا، جبکہ ہرمزان کا وار کارگر نکلا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں شہادت کا جام پی کر شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں جو کام اللہ نے لیا تھا اس سے وہ دھنیہ ہو گئے تھے۔ مسلم جانبازوں نے جنگ جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شاندار فتح سے نوازا اور ہرمزان ان کے ہاتھوں بندی بنا۔ اس کے بعد مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے فتح کی خوشخبری لیے مدینہ شریف کی اور اس شان سے روانہ ہوئے کہ ہرمزان ان کے آگے آگے ہانک کر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے سر پر زواہرات سے جڑا ہوا تاج رکھا ہوا تھا اور اس کے کاندھوں پر سونے کے تاروں سے بنی چادر تھی تاکہ خلیفۃ المسلمین اس کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ سکیں۔ دوسری اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن ثور السدوسی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم بھی تھا جو وہ خلیفہ کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔